بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں مفکر اسلام، خطیب عالم اسلام، قائد ابن قائد حضرت علامہ حافظ نظام الہی ظہیر صاحب کو آپ کے گونجدار نعروں کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ قائد انقلاب، قائد ملت حضرت علامہ حافظ نظام الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نظام الہی ظہیر صاحب، اللہ اکبر۔ نحمد رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ حضرات گرامی قدر، ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی علامہ شہید کانفرنس میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں کے دوران شر کے شدید اثرات کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعاؤں کو کرنے کی وجہ سے اور اس سے لو لگانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اثرات کو بہت حد تک کم کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اہل ایمان کی جس طرح تائید فرماتا ہے، ہم گناہ گاروں کی بھی اسی طرح تائید فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، علامہ شہید کو میرے والد ہیں، لیکن فقط والد ہی نہیں بلکہ میرے استاد بھی ہیں، میرے قائد اور میرے رہنما بھی ہیں۔ میرے حقیقی قائد، میرے حقیقی رہنما تو کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد صحابہ کی رہنمائی کے اوپر ہمیں حد درجہ اطمینان ہے۔ اس کے بعد ائمہ دین نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ہم ان سے ہوشہ چینی کرنے والے، فیض کو حاصل کرنے والے، علم کے موتیوں کو چننے والے ہیں۔ لیکن عصر حاضر میں ہم نے دو شخصیات سے رہنمائی کو حاصل کیا۔ ہم نے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے رہنمائی کو حاصل کیا، اور قیام پاکستان کے بعد حضرت علامہ شہید سے رہنمائی کو حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شہید رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کے لوگوں کو جگاتے رہے اور ان کو سیدھے راستے کو پر چلنے کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت علامہ شہید کی دعوت کلمہ طیبہ کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت تھی۔ حضرت علامہ شہید کی دعوت ختم نبوت کی دعوت تھی۔ حضرت علامہ شہید کی دعوت حرمت رسول اللہ کی دعوت تھی۔ حضرت علامہ شہید کی دعوت عظمت صحابہ کی دعوت تھی۔ حضرت علامہ شہید نے صدیق کی صداقت کے ڈنکوں کو بجا دیا، فاروق کی عدالت کے نعروں کو لگا دیا، ذی النورین کی صحابت کا پرچم اٹھا لیا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکوں کو بجا دیا، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرا دیا، عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کے گن گاتے رہے، ان کی عظمت کا لوہا کائنات کے لوگوں کے سامنے منواتے رہے۔ حضرت علامہ شہید کی دعوت اقامت دین کی دعوت تھی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ سول حکمرانوں کی بالادستی کی پرواہ کی، نہ فوجی بوٹوں سے گھبرائے۔ آپ نے ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ کیا، آپ نے یحییٰ خان کی آمریت کا مقابلہ کیا، آپ نے جنرل ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا، آپ نے بھٹو ازم کو للکارا، آپ نے میاں صاحب کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا۔ آج انہی کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حلقہ انتخاب کے اندر موجود ہوں۔
ایک عرصے سے نظام مصطفیٰ کی نقابت کا نعرہ لگا رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بھائیوں کے دکھوں اور غموں کو مٹانے کے لیے جس حد تک ممکن ہوتا ہے مقدمات کو لڑنا پڑے یا پولیس تھانہ کچہری کے کام کرنے پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے پوری شد و مت سے برسرے پیکار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حالیہ شرک اثرات اگر اس حد تک مجھ پہ مرتب نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھڑیاں کے اندر یہاں پر مرکز کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ اس علاقے کھڑیاں کے اندر عظیم الشان مرکز قرآن و سنہ کو قائم کیا جائے گا، جاگیرداروں کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا جائے گا، سرمایہ داروں کو للکارا جائے گا اور اس بات کو اس علاقے کے اندر منوایا جائے گا کہ اس ملک کے مسائل نہ میاں صاحب کے منشور سے حل ہوں گے، نہ خان صاحب کے دستور سے حل ہوں گے، بلکہ اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب کے قرآن سے حل ہوں گے یا کالی کملی والے کے فرمان سے حل ہوں گے۔ قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، جواں ہوں گر میری قوم کے جسور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ میں اس علاقے کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کئی برس تک اس علاقے کی مساجد کے اندر، اس علاقے کے چوک و چراہوں کے اندر، اس علاقے کے دیہاتوں اور قصبوں کے اندر لوگوں کے ضمیروں کے اوپر دستک دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب اس علاقے کا نوجوان جاگ چکا ہے اور اس علاقے کا نوجوان نہ فحاشی اور یانی کے پیچھے جائے گا، نہ ڈھول ڈھمکے کے پیچھے جائے گا، نہ ناچ گانے کے پیچھے جائے گا، نہ سرمایہ داروں کے پیچھے جائے گا، بلکہ اس علاقے کا جوان رب کے قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ کے اندر کملی والے کے فرمان کو پکڑ کر میدان عمل میں اتر آئے گا۔ جاگیرداروں کو اس علاقے سے بھگا کے چھوڑیں گے، سرمایہ داروں کو اس علاقے سے بھگا کے چھوڑیں گے اور ختم نبوت اور عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجا دیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم درباری ملا نہیں ہیں، ہم سرکاری ملا نہیں ہیں، ہم چندوں کے پر بک جانے والے نہیں ہیں، ہم اپنے ضمیروں کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، ہم سامراج کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانے والے نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے، نواد و امرا کی ثنا خوانیوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ریاست کے چڑھتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے، ہم حکمرانان وقت کی پیشانیوں کے پر پڑنے والے بلوں کو نہیں دیکھتے، ہم ان کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھتے، ہم کرنلوں اور جنرلوں کی وردیوں کے پر موجود تمغوں کو نہیں دیکھتے۔ نظر اگر ہماری ہوتی ہے نہ حکمرانان وقت کی جبین نیاز پہ ہوتی ہے، نہ ان کی پیشانیوں پہ پڑنے والے بلوں پہ ہوتی ہے، نہ فوجی افسروں کے سینوں کے اوپر لگنے والے تمغوں پہ ہوتی ہے، نظر اگر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلانے مجھے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 ڈگریاں میرے پاس موجود ہیں، انگریزی میں ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے، سیاسیات کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نفسیات کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے، تاریخ کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے، ایم فل کی ڈگری میرے پاس موجود ہے، پی ایچ ڈی کے کورس ورک کو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پورے پنجاب کے اندر پہلے نمبر کے اوپر مکمل کیا۔
اللہ کے فضل و کرم سے میکسیمم مارکس کو حاصل کیا. حضرات گرامی قدر اپنی زبان کو ذرا جنبش دوں, میاں صاحب کا ساتھی بن سکتا ہوں. اگر اپنی زبان کو ذرا جنبش دوں تو خان صاحب کا حواری بن سکتا ہوں, ان کا مشیر بن سکتا ہوں, ان کا وزیر بن سکتا ہوں. لیکن میری نگاہ نہ مشاورت میں ہوتی ہے نہ بدارت میں ہوتی ہے. میری نگاہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو جگانے پہ ہوتی ہے, ان کو کملی والے کی محبت کا سبق پڑھانے پہ ہوتی ہے, ان کو نظام مصطفیٰ کا درس سکھلانے پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر, اور میں اپنا تعارف کروا دینا چاہتا ہوں, نہ شاعر ہوں میں, نہ حضرات گرامی قدر نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں, نہ شاعر ہوں میں نہ ادیب ہوں. میں کون ہوں؟ میں رب کے در کا فقیر ہوں اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماؤں کی محبتوں کے ساتھ, بزرگوں کی شفقتوں کے ساتھ, اور بھائیوں کی ہمنوائی کے ساتھ, اور بیٹوں کی جانثاری کے ساتھ انشاءاللہ اس علاقے کے اندر پیغمبر اسلام کے نظام کو انشاءاللہ گاڑ کے چھوڑیں گے, اور اس علاقے سے انشاءاللہ انقلاب مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر, مجھے آپ یہ بات بتلائیے کہ آپ حضرت علامہ شہید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے, کتاب و سنت کی عملداری کے لیے, اور تھانہ کچہری اور عدالتوں کے اندر اور اسمبلی کے اوپر پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات گرامی قدر, آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں, اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میاں صاحب کی موجودگی کے اندر, خان صاحب کی موجودگی کے اندر, زرداری صاحب کی موجودگی کے اندر آپ کو اسمبلی سے آپ کے اس گناہگار بیٹے کی آواز سنائی دیتی رہے گی. اور حضرات گرامی قدر, اگر آپ نے میرا ساتھ نہ بھی دیا تو میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں, اگر آپ نے میری حمایت نہ بھی کی تو انشاءاللہ لارنس روڈ کے ممبر سے صدائے حق بلند ہوتی رہے گی. اخباروں کے اداریوں کے ذریعے حق کا پرچار ہوتا رہے گا, ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے ذریعے نظام مصطفیٰ کی نکابت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے. تم ساتھ دو گے, ایوانوں میں جا کے بات کریں گے. تم نے ساتھ نہ دیا, ممبروں میں حرام سے نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچے بولو, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر, جس طرح حضرت علامہ شہید نے وقت کے سلطان کی پرواہ نہیں کی, ہم حضرت علامہ شہید کے حوصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ تو عزم و ہمت کی چٹان تھا, وہ تو عزم و ہمت کا کوہ گرا تھا, وہ ہم اس کی عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی سلطان وقت کی ہیبت کو نہیں دیکھتا, کسی ایم این اے کے وقار اور اس کے دبدبے کو نہیں دیکھتا, کسی وزیر کی ہیبت و حشمت کو نہیں دیکھتا, کسی وزیر اعلیٰ کے دباؤ کو نہیں دیکھتا, کسی وزیر اعظم کی ہیبت کو نہیں دیکھتا, کسی صدر کی صدارت کو نہیں دیکھتا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ کی حاکمیت کا پیغام سناتا رہوں گا, نظام مصطفیٰ کی صفت بلاتا رہوں گا. اور اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کرنے کی کوشش کی, آپ اور اس کے درمیان شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اپنے نبوت کا سپاہی, نبوت کا سپاہی, سب کا سب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ. اگر کہ آپ پرچم اسلام کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, کہ آپ قادیانیت کو بگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, کہ آپ حرمت رسول اللہ اور حرمت صحابہ کے پر حملہ کرنے والوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, کہ آپ اس ملک کی اسمبلیوں کے اوپر پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہوں نے دل دے کے نکھاریں گے روح پر کے گلاب, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.